السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ سیر علماء کرام کا 119واں حصہ ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے ابو سعود الحنفی رحمہ اللہ کے متعلق۔ ابو سعود الحنفی، ابو سعود ان کی کنیت ہے، محمد بن مصطفیٰ ان کا نام ہے، العمادی الحنفی یہ القاب ہیں۔ 980 پر 3 کو آپ پیدا ہوئے قسطنطنیہ کے قریب ایک بستی میں۔ آپ ایک ایسے گھرانے سے تھے جو علم و فضل والا گھرانہ تھا۔ ابو سعود العمادی الحنفی تخت سلطانی کے مفتی تھے۔ ان کے زمانے میں علم کے اعتبار سے ان کا کوئی نظیر نہیں تھا، دینداری کے اعتبار سے بھی، ریاست کے اعتبار سے بھی ان کا کوئی نظیر نہیں تھا۔ علماء حنفیہ میں سے تھے، قرآن کی تفسیر بلاغت کے اعتبار سے کیے تھے۔ خطیب المفسرین ان کو کہا جاتا ہے۔ 30 سال افتاء میں آپ رہے، 30 سال تک فتاوے دیتے رہے، اور اچھے اشعار بھی آپ نے کہے ہیں۔ آپ ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب کے پاس پڑھے، پھر مختلف مدارس سے کسب فیض کیا۔ برصہ کے قاضی رہے، پھر قسطنطنیہ کے قاضی رہے، عسکر کے بھی آپ قاضی رہے، اور سلطنہ میں منصب افتاء پر بھی آپ فائز رہے۔ ابو سعود الحنفی حاضر دماغ تھے، حاضر جواب تھے۔ عربی زبان، فارسی زبان، ترکی زبان، ان 3 زبانوں پر مکمل طور پر دسترس رکھتے تھے۔ ان کی مشہور تفسیر ہے ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم۔ ابو سعود الحنفی عالم باعمل تھے، کامل امام تھے۔ مکمل طور پر تحقیق کر لینے کے بعد، اچھی طرح کھنگال لینے کے بعد فتاوے جاری کرتے تھے۔ آپ ایک اچھے پڑوسی اور صاحب وقار آدمی تھے، انصاف کا خیال رکھنے والے، دیندار، سالم اور لوگوں کے لیے نفع بخش تھے۔ ہوشیار اور اچھی پرکھ رکھنے والے تھے، دقیق عبارتوں والے تھے، میٹھے اسلوب والے تھے۔ ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی جو نہ بیمار ہے، نہ صحیح ہے، نہ زندہ ہے، نہ میت ہے، نہ عاقل ہے، نہ مجنون ہے، نہ سویا ہوا ہے، نہ جاگا ہوا ہے، ایسے آدمی کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اگر ایسے آدمی کا وجود ہے تو وہ تریاقی ہے۔ ابو سعود الحنفی کا ایک قصیدہ مشہور ہے جو قصیدہ میمیہ کے نام سے مشہور ہے۔ قصیدہ میمیہ، جس طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قصیدہ نونیہ مشہور ہے، اسی طرح ان کا بھی قصیدہ میمیہ مشہور ہے، جس کے آخری میں، یعنی اشعار کے آخری میں میم جو ہے آتا ہے۔ قصیدہ میمیہ۔ آپ اپنے عصر کے علماء کے پاس علم حاصل کیے تھے، جن میں مولا قادر جلبی، شیخ عبد الرحمن جو شیخ زادہ سے مشہور ہیں، مولا عبد الرحمن بن موعید الاماسی۔ آپ زیادہ تر فنون آداب میں دلچسپی لیا کرتے تھے۔ حاشیہ جرجانی مکمل ختم کیے، شرح المفتاح 2 مرتبہ پڑھے۔ ابو سعود الحنفی رحمہ اللہ کی شخصیت ممتاز شخصیت ہے۔ آپ قوی ایمان والے اور پاک نفس والے تھے۔ فتاوے جو آپ سے لکھ کر لوگ پوچھا کرتے تھے تو آپ ان کے جواب میں جب جواب دیا کرتے تو وہی انداز اپناتے، وہی انداز اختیار کرتے جو انداز سائل اپنایا ہے۔ اگر سائل اشعار کی شکل میں فتاویٰ پوچھتا ہے تو اشعار کی شکل میں آپ جواب دیتے تھے، یہاں تک کہ سائل جو ردیف، جو قافیہ استعمال کرتا ہے وہی آپ بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔
اگر کوئی سائل نثر میں سوال کرتا ہے تو آپ اس کا جواب بھی نثر میں دیتے ہیں۔ اگر کوئی سائل عربی زبان میں سوال کرتا ہے تو آپ بھی عربی زبان میں جواب دیا کرتے تھے۔ اگر سائل فارسی زبان میں سوال کرتا تھا تو آپ فارسی زبان میں جواب دیا کرتے تھے۔ اگر سائل ترکی زبان میں سوال کرتا تھا تو آپ ترکی زبان میں جواب دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی لمبی ضرور تھی لیکن کتابیں آپ کی کم ہی ہیں۔ زیادہ تر آپ دروس فتاوے میں اپنے وقت کو لگاتے تھے، اسی بنا تصنیف کے لیے زیادہ وقت نہیں نکال سکے۔ اس طرح ان کی کتابوں میں جو مشہور کتابیں ہیں، ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم، یہ 9 جلدوں میں ہے۔ ان کی مشہور و معروف تفسیر ہے اور اسی تفسیر کے بنا ان کو ہم مفسرین میں شامل کیے ہیں۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے تحفۃ الطلاب فی المناظرہ۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے قصۃ ہاروت و ماروت۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے رسالہ فی مسائل الوقوف۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے جو قصیدہ ہے، قصیدہ میمیہ۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے ثواقب الانظار فی اوائل منار الانوار۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے حسم الخلاف فی المسح علی الخفاف۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے قانون المعاملات۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے معاقد الطراز۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے موقف العقول فی وقف المنقول۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے نہایت الامجاد علی کتاب الجہاد علی الہدایہ۔ آپ کا نثر بھی زبردست ہوا کرتا تھا اور آپ کے شعر بھی بہترین ہوا کرتے تھے۔ اب آئیے آپ کے عقیدے کے بارے میں 2 باتیں کرتے ہیں۔ آپ تاویل کرنے والے تھے، اشعری تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں تاویل سے کام لینے والے تھے۔ امام رازی رحمہ اللہ کی اتباع کرتے تھے۔ اتباع یعنی ان کے ترجیحات کو آپ ترجیح دیا کرتے تھے، ان کے اقوال کو آپ بھی اپنے ترجیح میں شمار کرتے تھے۔ محمد بن عبد الرحمن مغراوی کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سلف کی بو باس بھی سونگھے ہوں گے، یعنی اشعری ہیں اور تاویل کیا کرتے تھے اشعری مذہب کے مطابق، اسی لیے ان کی یہ بات ہے۔ صالح آل شیخ نے آپ کی تفسیر کو اشاعرہ کی تفسیر میں شمار کیا ہے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفاتوں کی تاویل کی گئی ہے، اور تاویل جو کیے ہیں وہ اشاعرہ جو کرتے ہیں اسی انداز میں کیے ہیں، اسی لیے ان کی تفسیر کو اشاعرہ کی تفسیروں میں شمار کیا ہے صالح آل شیخ نے۔ ان کی تفسیر زیادہ لمبی بھی نہیں ہے اور زیادہ مختصر بھی نہیں، قرآنی بلاغت کے اسرار واضح کیے ہیں، کشاف اور بیضاوی کی طرح ان کی تفسیر ہے۔ آخری بات یہ کہ آپ 980 پر 2 ہجری میں وفات پائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔